نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ جو لوگ مدینہ جا کر آئے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغیچے کو ضرور جا کر آتے ہیں، اور وہاں اندر ایک کنواں بھی موجود ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے سلمان فارسی کا۔ اصل میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ مجوسی تھے، بعد میں عیسائیت کو اپنایا۔ وہ کئی راہبوں سے نکل کر مدینہ آئے اور مدینے میں ایک بہت بڑے مالدار کے کھجور کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا دلچسپ واقعہ یہاں ذکر کیا گیا۔ سلمان فارسی چونکہ غلام تھے، وہ بیچتے ہوئے ان کو خریدا گیا تھا۔ مدینے میں جو ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ بخاری اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کے واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا، سلمان اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر دو۔ جو ان کا آقا تھا، غلامی سے آزادی کا ایک اگریمنٹ کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی تو طے پایا کہ 300 گڑھے کھودنا کھجور کے درخت لگانے کے لیے۔ باغیچہ اتنا بڑا تھا، آج بھی وہ باغیچہ ہے۔ 300 گڑھے کھودنا اور 300 کھجور کے درخت لگانا ہے، اور اسی طرح وہ پھل دینے لگے تو میں آزاد۔ پھر وہ درخت لگانے کے بعد پھل دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 اوقیہ نقد بھی دینے ہوں گے۔ 40 اوقیہ کہتے ہیں، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ وہ چاندی کا وزن ہے، 40 درہم کا ایک اوقیہ، تو 40 اوقیہ کتنے میں بہت 1600 درہم سے زیادہ رقم ہے۔ اتنی رقم بھی دینا اور 300 درخت بھی لگانا۔ کہتے ہیں مکاتب غلام۔ غلاموں کی اس زمانے میں کئی قسمیں تھیں۔ مکاتب غلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ کرنا، اتنے پیسے دیا تو میں آزاد۔ ایک دوسری قسم مدبر غلام، آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد۔ اور ایک مطلق غلام تو وہ پرمنٹ ان کی غلامی کرتے رہے۔ غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ یہ مکاتب غلام، اتنے درخت لگانا، 300 درخت، اور جو ہے 40 اوقیہ چاندی دینا، تقریباً 1600 درہم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، سلمان مسلمان ہو گئے، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، 300 درخت لگانا۔ بس پھر کیا تھا، وہی کھجور کے 30 پودے اٹھا کر لایا، کیونکہ چھوٹے پودے لگانے کے لیے کوئی 20، کوئی 15، کوئی 10، اس طرح ہر صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق مدد کرنے کے لیے تیار۔ دیکھتے ہی دیکھتے 300 درخت جمع ہو گئے سلمان فارسی کے لیے۔ اب چندہ کیا ہے، دیکھیں اپنے بھائی کی مدد کے لیے اگر ہم اعلان کریں تو فوراً سب کے سب تیار ہونا۔ صحابہ تیار ہوئے، کوئی 10، 20، 15، 30 پودے لا کر دے دیے۔ 300 پودے آنن فانن جمع ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مدد کرنے میں آگے بڑھنا۔ 300 پودے جمع ہوئے، ہر شخص اپنی بساط کے مطابق مدد کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 300 پودے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان جاؤ اور گڑھے کھودو، فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں خود جو ہے پودے لگاؤں۔ میں نے گڑھے کھودے، صحابہ کرام نے بھی میری مدد کی۔ 300 گڑھے کھودنا کوئی حاصل نہیں تھا، دیگر صحابہ بھی ان کی مدد کیے۔ پورے باغیچے میں 300 گڑھے پودے، کھجور کے پودے لگانے کے لیے کھودے گئے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ باغ والی جگہ پر تشریف لے گئے۔ ہم کئی ساتھی مل کر پودے آپ کے قریب کرتے جاتے، اور آپ اپنے دست مبارک سے پودے لگاتے جاتے۔ پودے لے کر ہم کھڑے تھے تو آپ اپنے ہاتھ سے لیتے، گڑھے میں رکھتے، دیگر صحابہ مٹی وغیرہ ڈالتے، پانی ڈالتے۔ اس طرح ایک نہیں، دو نہیں، آپ نے 300 درخت کے قریب لگائے۔ آپ نے تمام پودے لگا دیے۔
سلمان فارسی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک پودا بھی ضائع نہ ہوا. کیونکہ آپ ناریل کی طرف لگاتے ہیں، اگر 100 لگائے تو اس میں 10 چلے گئے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے، آم کے درخت لگائے اس میں چند چلے، 100% سارے درخت سب لگے، کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ پودے لگائے گئے. بہقی کی ایک روایت میں کہ سب پودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، اور جو ہاتھ سے آپ لگائے تھے آج بھی وہ باغیچہ موجود ہے. اور ایک پودا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لگایا. اس ایک پودے کے سوا سب درخت اسی سال پھل دینے لگے. حالانکہ پھل دینے کی مدت ذرا طویل ہوتی، کھجور لگانے کے بعد اسی سال نہیں آتا، فصل نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی نے جس سال لگائے اسی سال وہ جو ہے فصل آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت نہیں آیا، یعنی 299 درخت سب پھل دیے، لیکن ایک درخت جو ہے پھل نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کہہ یہ پودا کس نے لگایا تھا؟ لوگوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنے دست مبارک سے لگایا. پھر جو ہے اس پودے کو پھر آپ جا کر پھر اس کو لگائے تو اس پر بھی اسی سال پھل آ گیا. تو معلوم ہوا کہ 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائے اور اس میں اسی سال جو ہے پھل آئے. آج بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغیچہ موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو پودے لگائے تھے ایک سال ہی میں وہ پھل آ گئے، حالانکہ ایک سال میں پھل نہیں آئے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تقریباً 1600 درہم بھی صحابہ آپس میں سبھی بانٹ لے کر جمع کیے، اور 1600 درہم یعنی 40 بوٹیاں چاندی دے کر 300 درخت لگا کر غلامی سے آزادی حاصل کی. اس زمانے میں غلامی سے آزادی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لوگوں کو جو ہے بھیڑ بکریوں، گائے بیل، اونٹ کی طرح جس طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، انسانوں کو بھی خریدا اور بیچا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کئی صحابہ کو غلامی سے نجات دلایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعہ وہ ایک غلام کو آزاد کرتے تھے خرید کر. منیمم جو ہے رقم تقریباً 4000-5000 درہم ہوتی تھی کسی غلام، کم سے کم اس سے زیادہ ہی رقم دے کر جو غلاموں کو آزاد کرنا پڑتا تھا. اس زمانے میں کتنی تکلیف تھی آپ اندازہ لگائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باغیچہ لگایا یہ آج بھی موجود ہے. انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے حیوانات کے ساتھ معجزات آپ کی کیا ہوئی، جانوروں کے ساتھ جو اونٹ، گائے وغیرہ، جو بکری وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا معجزات ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے اور آپ کے لیے صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.